میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس دفعہ 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے غلام منائیں گے۔ اس لحاظ سے میری چند گزارشات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھرپور انداز میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں منایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی اور رب ذوالجلال کی نعمت عظمیٰ کے چرچے، محافل میلاد، جلوس میلاد، گھروں اور مساجد پر جھنڈے لگا کر اور گھروں اور مساجد کو لائٹوں سے روشن کر کے کیا جائے۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب پر مشتمل مستند سنی علماء کی کتب پڑھی جائیں اور ان کے بیانات سنے جائیں۔ اس سلسلہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مستند کتاب جو ہمارے قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی جی تشرفو کی ہے، جس کا نام ہے ذکر میلاد شریف، اس کا مطالعہ ضرور کیا جائے۔ اور اس کتاب میں میلاد شریف کے عنوان پر 10 مستند خطاب موجود ہیں۔ نمبر 4، محافل میلاد میں سنی صحیح العقیدہ علماء کرام، نعت خوان حضرات جو باشرح ہوں، جن کا عقیدہ درست ہو، اور اسی طرح باشرح صحیح العقیدہ پیر اور باشرح صحیح العقیدہ نقیب حضرات کو مدعو کیا جائے۔ بد عقیدہ، فاسق و فاجر، بد عمل اور جاہل لوگوں سے اپنے سٹیجوں کو پاک رکھا جائے۔ نمبر 5، گھروں، مساجد اور بازاروں کو سجاتے ہوئے غیر شرعی امور سے بچا جائے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کی جائے اور خواتین اسلام بازاروں وغیرہ کو دیکھنے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں، بلکہ اپنے گھروں میں درود و سلام اور تلاوت قرآن مجید کا ورد کریں۔ نمبر 6، جلوس میلاد شریف میں باوضو صاف ستھرے کپڑے پہن کر شرکت کریں اور دوران جلوس درود و سلام کا ورد کریں، اور جتنے بھی نعرے جو سنی عقائد کی اور سنی نظریات کی ترجمانی کرتے ہیں، جیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اہل سنت کے نعرے ہیں۔ ان تمام نعروں کا جواب بھی دیا جائے۔ اور اسی طرح جلوس میلاد شریف میں جو سنی علماء کے خطابات ہیں انہیں توجہ سے سنا جائے۔ نوجوان حضرات دوران جلوس موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکالنے اور دیگر غیر شرعی حرکتوں سے باز رہیں۔ بعض سنی نما لوگوں نے کچھ چیزوں کو آڑ بنا کر پچھلے سال مساجد اور گھروں کو سجانے سے منع کیا۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں مساجد اور گھروں کو روشن کرنا فی نفس ہی جائز اور مستحب کام ہے۔ اگر کوئی بندہ ناجائز کام کرتا ہے تو اس ناجائز کو روکنا چاہیے، نہ کہ ایسے کام سے انکار کر دیا جائے جس سے سرکار معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 صفحہ نمبر 668 پہ ایک فتویٰ کے جواب میں یہ فرمایا، ہاں بعض روایات موضوعہ اور غیر شرعی اشعار سے ایسا ہو تو اس سے مجلس شریف پوری نہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی موضوع روایات پڑھتا ہے یا غیر شرعی اشعار پڑھتا ہے تو اس سے مجلس شریف پوری نہ ہو جائے گی۔ جیسے بہت لوگ نماز میں تعدیل ارکان نہیں کرتے اور یہ حرام ہے، مگر اس سے خود نماز بری نہ ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو یعنی نماز تو نماز ہے، اسی طرح یہ سجانا یہ سارا فی نفس سے یہ تو جائز مستحب کا مقام ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی غیر شرعی معاملہ پیش آتا ہے تو غیر شرعی کام کو روکنا چاہیے، نہ کہ خوارج کی طرح جو فی نفس سے جائز مستحب کام ہے اور جس سے اہل سنت و جماعت کے ایک ذوق اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوتا ہے، بندوں کو اسی سے منع کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے خود مفتی اور مجتہد نہ بنے بلکہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لے۔ کیا آپ کو یہ ساری تجاویز منظور ہیں؟ سارے اہل علم بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک